بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، اما بعد۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک ہمارا جو خصوصی موضوع چل رہا تھا وہ تھا دعا کی قبولیت، اور پچھلے حصے میں نے آپ کو قبولیت دعا کی چند شرائط بتائی تھیں، تو اسی موضوع کو ہم آج آگے ادامہ دیں گے۔ تو جہاں پر باقی شرائط آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان محرمات کو ترک کرتا ہو، اور واقعاً اس شرط کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ایک انسان جب اپنے آقا سے کچھ مانگتا ہو، وہ اس کا محتاج ہو، تو اس کو ایسے کام انجام نہیں دینے چاہیے جو اس کے آقا کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تو اس لیے کیونکہ ہم اپنی ہر سانس میں اپنے مالک کے محتاج ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ایسے کاموں سے پرہیز کرنی چاہیے جو اس ذات کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تو جہاں پر محرمات کی شرط لگائی گئی ہے، ان محرمات میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے رزق حرام۔ انسان خود کو رزق حرام سے بچائے، اور رزق حرام کے بارے میں ملتا ہے کہ جس کے بطن میں رزق حرام چلا جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ لا یرفع علیہ دعاء عبد وفی بطنہ حرام، کہ مالک اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کے بطن میں حرام ہو، جس کے شکم میں حرام ہو۔ تب تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک انسان کی شکم میں حرام ہوگا۔ اور واقعاً اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ انسان کے بطن میں جب حرام چلا جاتا ہے تو اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ ایک شخص مولا رسول خدا کے پاس آیا، اس نے آ کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مولا کوئی ایسی چیز بتائیں جس کی وجہ سے میری دعا قبول ہو، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا وظیفہ تعلیم کریں جس کی وجہ سے میری دعا قبول ہو۔ تو رسول خدا ختم مرتبت نے کیا فرمایا؟ طاہر ما اکلکا، جو کچھ تو کھا رہا ہے اس کو پاک کر، اس کو پاکیزہ رکھ، ولا تدخل بطنک الحرام، اور اپنے شکم میں حرام داخل نہ کر۔ یعنی کہ جو رزق ہم کھا رہے ہیں اس کو پاک رکھنا چاہیے، اور اپنے شکم میں حرام نہیں لے جانی۔ اور حرام کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں کہ ایک آیت اللہ تھے، ان کا 10-11 سال کا ایک بیٹا تھا، اس نے گلی میں کسی کو اذیت پہنچائی، وہ شکوہ لے کر اس آیت اللہ کے گھر میں آئے، انہوں نے ان سے معذرت کی۔ معذرت کے بعد وہ سوچنے لگے، جب وہ چلے گئے تو وہ سوچنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے، میری اپنے بچے کی پرورش میں کیا ایسی کوتاہی رہ گئی ہے کہ میرے بچے نے آج باہر کسی کو اذیت پہنچائی ہے، نہ پہنچ سکے ایسی کسی بات پہ۔ پھر اپنی بیگم کے پاس گئے، اس سے جا کے پوچھا کہ تو نے تو اپنے بچے کی پرورش میں ایسی کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے آج یہ ہوا کہ لوگ شکوہ لے کر ہمارے دروازے پہ آئے ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگی لیکن ہاں مجھے یاد ہے کہ جب میں حاملہ تھی مجھ کو حکیم نے کہا تھا کہ تم میٹھے انار کھانا۔ اب میں ایک دن بازار میں گئی انار لینے کے لیے، جب میں اس فروٹ والے کی دکان پہ گئی تو پتہ تو نہیں چلتا کہ انار اندر سے میٹھا ہے یا کھٹا ہے، تو میں نے اس کی اجازت کے بغیر، میرے پاس ایک سوئی تھی، میں نے وہ سوئی اس انار میں ماری اور اس کا ذائقہ چکھا۔ تو جب یہ کہا تو اس وقت وہ آیت اللہ فرمانے لگے، ہاں وہ جو تو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے وہ جو سوئی ماری تو اس کا ذائقہ چکھا تھا، وہ تو نے حرام کھایا تھا، اور اس حرام کا آج یہ اثر ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوئی پہ کتنا سا رس آتا ہے؟ کتنا سا؟ پتہ نہیں، میں ایک حصے کے کتنے ہزار لاکھوں کروڑوں حصے کر کے لے جاؤں تو پھر شاید بات بنے۔ تو یہ اس کا اتنا اثر ہو سکتا ہے، تو جس کے شکم میں کلن حرام ہو وہ کیا کرے گا؟ تو لہٰذا دوستو، ہمیں اپنی روزی کو پاک رکھنا چاہیے،
حرام سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اگلی شرط کی طرف چلتے ہیں کہ انسان کی قبولیت دعا کے لیے سب سے اہم شرط ہے وہ ہے صدقہ اور مسجد۔ روایات میں ہے کہ جہاں انسان دعا کے لیے باقی شرائط رکھتا ہے وہاں جس مقام پہ دعا مانگی جائے اس مقام کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے والد اپنے مالک سے کوئی حاجت طلب کرنا چاہتے تھے تو وہ ظہر کے وقت کا انتظار کرتے تھے۔ جب ظہر کا وقت آتا تو وہ کیا کرتے، مولا کوئی چیز منگوا کر اس کو پہلے صدقہ کرتے، صدقہ کرنے کے بعد اپنے اوپر عطر خوشبو لگاتے، پھر مسجد میں جا کر اپنے مالک سے دعا طلب کرتے۔ تو یعنی کہ اس روایت سے، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ انسان صدقہ بھی ضروری ہے کہ جب دعا مانگے، دعا مانگنے سے پہلے کوئی صدقہ کرے اور مقام کا لحاظ بھی رکھے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر ہی دعائیں مانگ رہے ہوں، نہیں، مقام بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مسجد میں مانگی گئی دعا، اسی طرح کسی حسینیہ میں مانگی گئی دعا، معصومین کے حرم میں مانگی گئی دعا، فرق رکھتا ہے ہر جگہ پہ۔ آگے چلتے ہیں، اس سے اگلی شرط ہے انسان، معصومین فرماتے ہیں کہ انسان دعا کرتے وقت عقیق اور فیروزے کی انگوٹھی پہنے۔ اس کے ہاتھ میں عقیق ہو یا فیروزہ ہو تو پھر دعا مانگے تو پھر یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ رسول خدا نے فرمایا کہ مالک کائنات فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس شخص سے جو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے اور اس کے ہاتھوں میں فیروزے کی انگوٹھی ہو اور میں اس کی دعا کو رد کر دوں۔ یعنی کہ اتنی قبولیت رکھی گئی ہے دعا کے لیے کہ انسان کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہو تو مالک کائنات اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ہاتھوں کے متعلق کہ جو ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہوں، افضل ہیں وہ ہاتھ جو خدا کی بارگاہ میں بلند ہوں اور ان کے ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی ہو۔ اتنی فضیلت ہے، تو انسان دعا مانگنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں کوئی اس طرح کا نگینہ، پتھر پہنے، فیروزے یا عقیق کی انگوٹھی۔ تو اس طرح آگے چلتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں ایک شرط جو اہم ہے وہ حمد خداوند متعال اور صلوات ہے۔ انسان دعا مانگے، ایسے نہ مانگے کہ آ کر بیٹھ جا کے دعا شروع کر دی، نہیں، دعا مانگنے سے پہلے مالک کائنات کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف کرے، اے میرے پالنے والے، اے میرے رازق، اے میرے مالک۔ بلکہ ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا اور اس نے پوچھا کہ مولا حمد کیسے کی جائے، دعا سے پہلے خدا کی حمد کیسی کرنی چاہیے؟ تو مولا نے کیا خوبصورت فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی تو دعا مانگنے سے پہلے بول، اے وہ خدا جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اے وہ جو انسان اور اس کے دل میں حائل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اے وہ جس کا مقام بلند ہے اور اے وہ جس کی مثل اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر دعا مانگ، یعنی کہ خدا کی حمد کی جائے۔ اور صلوات کے بارے میں صادق آل محمد فرماتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا کہ مولا دعا کیسے مانگوں؟ تو مولا نے فرمایا خدا کو حیا محسوس ہوتی ہے ایسی دعا کو رد کرنے سے جو دو صلواتوں کے درمیان مانگی جائے، کیونکہ صلوات استجاب شدہ دعا ہے، اور خدا جب دعا کے شروع میں بھی صلوات پڑھی جائے، دعا کے آخر میں بھی صلوات پڑھی جائے تو خدا ایسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ تھی شرط کہ انسان خدا کی حمد و ثنا کرے اور صلوات پڑھے دعاؤں کے درمیان۔ اور اسی طرح انسان جب دعا مانگ رہا ہو تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ رکت داری ہو انسان پہ، یہ نہیں کہ آیا نماز پڑھی میرے اللہ مجھ کو عطا کر اور یہ کر کے مانگ کے چلا جائے، نہیں، کیونکہ تو خدا کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب انسان مانگنا چاہتا ہے، جب ایک غلام کوئی غلطی سرزد کا اسے ہو جاتی ہے تو اپنے آقا سے معافی چاہتا ہے، اگر وہ اپنے آقا سے جا کر ایسے ہی بول دے کہ آقا مجھے معاف کر دے تو کیا اس کے آقا معاف کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہی غلام روئے گڑ گڑائے تو اس کا آقا اس کو واقعاً معاف کرے گا۔ تو اس لیے ہم بھی جب اپنے مالک کی بارگاہ میں آئیں تو گریہ کرتے ہوئے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے لا کر، اپنے گناہوں کو شاد کر کے اس سے معافی مانگیں تو یقیناً وہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اور اسی طرح اگلی جو شرط ہے وہ ہے کہ انسان دعا کرتے وقت معصومین کی ولایت اور ان کی شفاعت پر یقین رکھتا ہو، ان کی ولایت پر بھی اس کو یقین ہو اور وہ بروز محشر ہمارے شفیع بنیں گے، اس پر بھی انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اور
میں نے روایت میں پڑھا ہے قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فمن سألنی بہم عارفا بحقہم و مقامہم اوجبت لہ من الاجابہ۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ جو شخص محمد و آل محمد کا معرفت کے ساتھ ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے مجھے آ کر واسطہ دے اور دعا مانگے تو میں اس بندے کی دعا رد نہیں کرتا، میرے پہ واجب ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی کہ معصومین کے معرفت کا حق رکھتا ہو کہ وہ کس مقام پہ فائز ہیں، وہ ہمارے بروز معاشر کس طرح ہماری شفاعت کریں گے، تو پھر دعا مانگے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں من دعا اللہ بنا افلح، جو شخص ہمیں بنا رکھ کر ہم کو وسیلہ مان کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر آپ قرآن اٹھائیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قصہ حضرت یوسف پڑھیں، جب حضرت جبرائیل حضرت یعقوب کے پاس آئے، حضرت یعقوب کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں، دونوں بیٹے جدا ہو چکے تھے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے یعقوب میں تم کو ایسی دعا بتاؤں جس کی وجہ سے تمہاری بینائی بھی واپس لوٹ آئے اور تمہارے بچے بھی تمہارے پاس آ جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے وہ کون سی دعا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا قل اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمۃ والحسن والحسین ان تاتینی بیوسف و بنیامین جمیعا و ترد علی عینی، کہ اے میرے مالک تجھے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ اور مولا حسین کا واسطہ ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو اور میری بینائی واپس لوٹا دے۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ ابھی حضرت یعقوب کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ جو قاصد جس کا نام بشیر لکھا ہے وہ حضرت یوسف کا کرتا اٹھا کر لایا، حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالا، حضرت یعقوب کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یعنی کہ واسطہ دو ان کا، تو پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ ہمیں فقط اور فقط آئمہ معصومین نہیں بلکہ انبیاء کی نبوت پر بھی یقین رکھنا چاہیے، ان کو شفیع قرار دینا چاہیے۔ ایک شخص 40 دن دعا مانگتا رہا بنی اسرائیل میں سے، اس کی دعا قبول نہ ہوئی، حضرت عیسیٰ کے پاس آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتا کہ میں نے 40 دن دعا مانگی ہے عیسیٰ میری دعا قبول نہیں ہوئی، خدا کی بارگاہ سے پوچھ۔ حضرت عیسیٰ نے شکایت کی کہ مالک اس کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ تو خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ بے شک یہ دعا مانگتا رہا 40 دن میرے سامنے روتا گڑ گڑاتا رہا، لیکن یہ تیری نبوت پہ شک کرتا تھا، اس کو تیری نبوت پہ یقین نہیں تھا۔ بلکہ خدا فرماتا ہے کہ اگر اس کی سانسیں رک جائیں، اس کی انگلیاں جدا ہو جائیں ہاتھوں سے دعا مانگتے مانگتے، میں تب تک اس کی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک اسے تیری نبوت پہ یقین نہیں ہوگا۔ تو دعا کرتے وقت انسان کو ائمہ معصومین انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر، ائمہ علیہ السلام کی امامت پر یقین ہونا چاہیے، ان کی ولایت پر، ان کی شفاعت پر یقین ہو تو یقیناً انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان دعا میں سب کو یاد رکھے، سب کے لیے دعا کرے۔ انسان کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی دعا کرتا ہو پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے پھر اپنے لیے دعا طلب کرے۔ بلکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد کرتا ہے، پہلے ان کے لیے دعا مانگتا ہے پھر اپنے لیے دعا مانگتا ہے، تو مالک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو دعاؤں میں دوسروں کو، بلکہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قدم 40 من المومنین ثم دعا استجیب لہ، کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں 40 مومنین و مومنات کا نام لے کر ان کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے تو مالک اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ تھی۔ اور آخری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دعا کے ساتھ کوشش بھی کرے۔ انسان مانگتا رہے خود کچھ نہ کرے، میرے مالک مجھے رزق دے رزق دے رزق دے، لیکن خود رزق کے لیے کوئی تگ و دو نہ کرے، کوئی باغ دوڑ نہ کرے، باہر نہ نکلے، بس گھر میں بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر اس نے دعا مانگی، دوا لی ہے، دوا لینے کے بعد وہ گھر چلا گیا، اب کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا جب تک دوا نہیں کھائے گا؟ جب تک اس ڈاکٹر نے اس کو جو ٹیبلٹ دی ہیں ان کو نہیں کھائے گا تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ بے شک ڈاکٹر کے پاس گیا ہے لیکن تب تک اس کو شفا نہیں ملے گی جب تک وہ اس دوائی کو نہیں کھائے گا جو ڈاکٹر نے اس کو لکھ کر دی ہے۔ تو
تو اسی طرح انسان کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ دعا کے ساتھ کوشش نہیں کرے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھیں قبولیت دعا کی چند شرائط۔ یقیناً آپ ان سے مستفید ہوں گے، اور ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ آیا ان شرائط میں سے ہم کوئی شرط چھوڑ تو نہیں رہے، اور یقیناً چھوڑ رہے ہوں گے۔ ہم ان دعا کرتے وقت ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتے۔ جب ہم ان دعاؤں کی شرائط کا لحاظ کریں گے تو پھر یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ اس ماہ مبارکہ میں ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مومنین و مومنات نے میں حقیر کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مالک کائنات سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔